نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کی اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. خالق کائنات اس پاک محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. چونکہ آج کی یہ مبارک نشست حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، لہذا اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورہ یونس سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں. کیا کہنا ہے کہ لوگوں، جب کبھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی، بولیے کیا ہو؟ رحمت. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اپنے رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی منائے. کیا کرو؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور یوں تمہارا خوشی منانا ہر اس شے سے بہتر ہے جسے تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو، جسے تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے. اب آیت کریمہ کے الفاظ پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو رب کائنات نے اس آیہ مقدسہ کا آغاز کیا لفظ کل سے. کون سا لفظ؟ بولیے کون سا لفظ؟ کل. اور کل کا معنی ہے کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں. کیا معنی ہے؟ آپ ان سے فرما دیں. باری تعالیٰ جو فرمانا ہے تو خود ہی فرما دے، جو کہنا ہے تو بولیے خود ہی کہہ دے. یہ حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تو کہہ دے، پیارے آپ فرما دیں. کیا رب کائنات
جو بھی حکم دینا چاہے اپنے بندوں کو براہ راست نہیں دے سکتے؟ بولیے، کوئی اس سے مجبوری ہے؟ بتائیے، کسی کا وہ حاجت مند ہے، اسے کسی کی ضرورت ہے، کسی کی ہیلپ کی کوئی ضرورت جی نہیں؟ اس کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ مالک الملک، ساری بادشاہیوں کا مالک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ تو جو قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، صاحب قدرت بھی ہے، اس رب کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ محبوب انہیں آپ فرما دیں، انہیں آپ؟ یقیناً آیت کریمہ کا پہلا لفظ کل، آخر اس لفظ کے یہاں لانے کی کوئی حکمت بھی تو ہوگی، کیا کوئی حکمت بھی تو؟ بغیر حکمت کے اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا کلام حکمت سے خالی، اس کے کلام کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کی حکمتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ تو باری تعالیٰ یہ کل کے ذریعے جو حبیب کی زبان مبارک سے اعلان کروا رہا ہے، اس کے اندر کار فرما حکمت کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں، در حقیقت تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، میں خالق ہو کر، مالک ہو کر، قادر ہو کر، بادشاہ ہو کر جب اپنی بات مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر تم سے نہیں کرتا، بلا تم بندے ہو کر، عاجز ہو کر، مجبور ہو کر اپنی بات مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر مجھ سے کیسے کر سکتا؟ تم اپنی بات حبیب کے واسطے کے بغیر مجھ سے کیسے کر سکتے ہو؟ تو در حقیقت تمہیں اسلوب سکھایا جا رہا ہے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ آؤ دیکھو، جب رب ہو کر میں اپنی بات حضور کے واسطے سے کرتا ہوں تو لازم ہے کہ تم بندے ہو کر جب اپنی بات مجھ سے کہنا چاہو تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے توسل سے کیا، حضور کے واسطے سے۔ اور پھر چونکہ کل کہا، محبوب آپ کہہ دیں۔ اب جو آگے کہنا ہے وہ فرمان کس کا ہے؟ بولیے، فرمان کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ رب کا کلام ہے، مگر رب اپنے فرمان کے لیے فرما رہا ہے کہ پیارے آپ فرما دیں۔ کیا؟ آپ فرما دیں۔ کیوں؟ کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے، کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے۔ ارے کس قدر حق کو پسند آیا ہے لہجہ تیرا۔ رب نے کہا حبیب بات میری ہے مگر سجتی تیری زبان سے۔ کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی۔ اور یہ زبان تو تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے، زبان نبوت سے اور زبان رسالت سے رب نے اعلان کروایا۔ اب کس بات کا اعلان؟ یہ بات بڑی قابل دھیان اور قابل توجہ ہے۔ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ لوگوں جب کبھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، بولیے کیا ہو؟ اللہ کا فضل ہو۔ پھر بولیے کیا؟ اللہ کا فضل۔ وبرحمتہ، اور جب کبھی تمہارے اوپر اللہ کی
رحمت ہو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ بولیے کیا کرو؟ خوب خوشی منایا کرو۔ کیا مناؤ؟ اب کس پر خوشی منانی ہے؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ اب حاضرین محترم، آئیے آج دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل کیا ہے اور خدا کی رحمت کیا ہے۔ خدا کا فضل کیا ہے اور خدا کی بولیے رحمت کیا ہے؟ اگر غور کریں تو خالق کائنات کے فضل کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ بولیے اس کے فضل کی کوئی حد، اس کے فضل کی کوئی انتہا، اس کا فضل لا محدود، اس کا فضل بولیے، چونکہ اللہ کی ہر نعمت اس کا فضل ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اس کا، اللہ کی ہر عطا اس کا، رب کائنات کی سارے انعامات اس کا فضل ہے۔ جو بھی انعام کسی کو دیا، جس شے سے نوازا، وہ نعمت ظاہری ہو یا باطنی، وہ نعمت روحانی ہو یا جسمانی، وہ نعمت دنیاوی ہو یا اخروی، ساری نعمتیں اللہ کی کیا ہیں؟ بولیے کیا ہے؟ یہ رب کا فضل ہے۔ اگر کسی کو ظاہری مادی اعتبار سے اللہ نے قوت، طاقت اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ بھی اس کا فضل ہے، اور کسی کو اگر روحانی اعتبار سے قوت اور طاقت سے نوازا ہے تو وہ بھی اس کا کیا ہے؟ بولیے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے وہ ولی کامل حضرت آصف بن برقیہ، آپ جب ملکہ بلقیس کا تخت لا کر سلیمان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کتنی دیر میں لے کے آتے ہیں؟ بولیے کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب ذرا آنکھ جھپکے کتنی دیر لگی؟ بولیے سیکنڈ بھی؟ اس لمحے کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، وقت لگا ہی کوئی نہیں، آنکھ جھپک گئی۔ تو جب آنکھ جھپکنے میں وقت لگا ہی نہیں، اور قرآن نے کیا کہا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ تخت لائے آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی روحانی طاقت، یہ ہے کمال ولایت، یہ ہے رب کی عطا کردہ نعمت۔ اس نعمت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی نے معلوم ہے کیا کہا؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، فلما رآہ مستقرا عندہ، جب آنکھ جھپک کے دیکھا کہ تخت آ چکا ہے، اس پر وہ عرض کرتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے رب کا؟ بولیے۔ یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو روحانی کمال ہے یہ بھی خدا کا فضل، یہ جو باطنی تصرف ہے یہ بھی خدا کا، اور دنیاوی کمال بھی خدا کا، مادی قوتیں، طاقتیں، بادشاہیاں یہ بھی خدا کا فضل، مال و دولت بھی خدا کا، عزت اور جاہ و حشمت بھی خدا کا، صحت اور جوانی بھی خدا کا، والدین خدا کا فضل، اولاد خدا کا، علم خدا کا، شعور خدا کا، یہ سارے فضل ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ بولیے یہ سب رب کے فضل ہیں۔ مگر آج دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ بولیے سب سے بڑا فضل یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کا فضل، اور پھر دنیا سے تھوڑا آگے چلیں تو آخرت کی نعمتیں، جنت بھی اللہ کا، اس کے حور و قصور بھی اللہ کا، اس کے باغ و بہشت بھی اللہ کا، سب فضل ہیں۔
بڑا فضل؟ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ خدا کا سب سے بڑا فضل کیا؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں اگر میرے بڑے فضل کو پہچاننا چاہتے ہو آؤ سورہ احزاب کو پڑھو. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا, اور ہم نے آپ کو سراج منیر چمکتا ہوا ایسا روشن سورج بنا کے بھیجا کہ جس کی ایک چمک نے شرق سے غرب تک ساری دنیا کو روشن کروا دیا. کائنات کے سب اندھیرے چھٹ گئے, سب ظلمتیں کافور ہو گئی, اور فرش سے عرش تک اور مکان سے لامکان تک ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. کیوں؟ کائنات کے اندر سراج منیر کی آمد ہو گئی. کون آ گیا؟ چمکتا ہوا روشن سورج. حاضرین محترم, رب کائنات نے اپنے حبیب کی یہ جو چند شانیں بیان کی اور ان چند شانوں کے ساتھ اپنے محبوب کے بھیجے جانے کا ذکر کیا. انا ارسلناک, پیارے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. کیا کیا شان دے کے؟ شاہد بنا کر, مبشر بنا کر, نذیر بنا کر, داعی الی اللہ بنا کر, سراج منیر بنا کر. اب حاضرین محترم, میرے آقا کی اگر ایک ایک شان پر بات کریں تو حضور کی ہر شان ایک پورا فل فلیج مضمون ہے, مگر اس وقت ان شانوں کی تفصیل نہیں. اس وقت جو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ جب ساری شانوں کے ساتھ حضور کے بھیجے جانے کا قرآن نے ذکر کیا, اگلی آیت کریمہ جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا, رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ کو ہم نے شاہد بنا کر, مبشر بنا کر, نذیر بنا کر, داعی الی اللہ بنا کر اور سراج منیر بنا کر جب بھیجا, اب فرمایا وبشر المؤمنین. پیارے مصطفیٰ اب ذرا مومنوں کو خوشخبری سنا دو. مومنوں کو کیا سنا دو؟ خوشخبری سنا دو. باری تعالیٰ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ من اللہ فضلا کبیرا. اے کائنات والو تمہیں مبارک ہو, یہ رسول جو شاہد بن کے آیا ہے, یہ جو مبشر بن کے آیا ہے, یہ جو نذیر بن کے آیا ہے, یہ جو داعی الی اللہ بن کے آیا, یہ جو سراج منیر بن کے آیا, دنیا والو تمہیں مبارک ہو, یہ تمہاری طرف خدا کا فضل کبیر بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. کیا بن کے آیا؟ بولیے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فضل کبیر یعنی سب سے بڑا فضل. بولیے سب سے بڑا, پھر بولیے سب سے بڑا فضل. ارے لوگوں کائنات کی ہر نعمت فضل ہے, مال و دولت فضل ہے, بادشاہی فضل ہے, اقتدار فضل ہے, روحانی قوت فضل ہے, جنت فضل ہے, حور و قصور فضل ہے, عرش فضل ہے. مصطفیٰ کا وجود خالی فضل نہیں, رب کا فضل کبیر ہے. کیا ہے فضل کبیر؟ اور فضل کبیر کا کیا معنی ہو گیا؟ سب سے بڑا. بولیے سب سے بڑا. تو پتہ یہ چلا کہ فضل تو بہت ہیں, مگر میرے آقا کے وجود جیسا فضل کوئی, حضور کی ذات جیسا فضل, آقا کی ہستی جیسا فضل اور کوئی نہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ رب کائنات کے انعامات میں سے اور احسانات میں سے اور اس کے فضل میں سے سب سے بڑا فضل اگر کوئی ہے تو وہ وجود مصطفیٰ.
بولیے سب سے بڑا فضل کوئی ہے تو کیا؟ اونچا بولیے کیا؟ آقا کے وجود سے بڑا فضل اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایسا فضل ہے کہ جس فضل کے صدقے سب فضل ہوئے، جس فضل کے صدقے سب بولیے ایسی نعمت جس کے صدقے سب نعمتیں ملی، ایسا کرم کہ جس کے صدقے سب کرم ہوئے، ایسی عطا جس کے صدقے سب عطائیں ہوئی۔ گویا کائنات میں سب سے بڑا انعام وجود مصطفیٰ، اس لیے رب نے کہا لوگوں بڑے فضل کیے، بڑی نعمتیں دی، مگر کسی نعمت پر تمہیں احسان نہیں جتایا۔ جب مصطفیٰ کے بھیجنے کا وقت آیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تمہارے رب نے بڑا احسان کر ڈالا۔ مولا وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا دیکھو تمہیں اپنا محبوب مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، تمہیں اپنا حبیب تمہیں اپنا حبیب مصطفیٰ عطا کر دیا۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا؟ تو گویا جہاں جا کر سارے فضل اور سارے انعام جہاں جا کر ان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے فضل مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے اونچے درجے کا فضل کیا ہے؟ حضور کی ذات اقدس۔ اب حاضرین محترم، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا کا وجود سب سے بڑا فضل ہے، اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ بتا تیری رحمت کیا ہے؟ تیری رحمت کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، لوگو میری جیسے فضل کی کوئی حد نہیں ویسے میری رحمت کی بھی کوئی حد، جیسے فضل لامحدود اس طرح خدا کی رحمتیں بھی لامحدود۔ اس کی رحمتیں ہر طرف چھائی ہوئی، ہر شے کو محیط، وسعت کل شیء، جدھر دیکھو تمہیں خدا کی رحمتیں نظر آئیں۔ رب کی بولیے اگر تھوڑا سا غور کرو، اس نے کہاں کہاں اپنی رحمت کا رنگ رکھا؟ کیا اپنی رحمت کا رنگ کہاں کہاں رکھا؟ غور کرنے والوں، طویل خشک سالی کے بعد یہ بارش کے قطرے بھی خدا کی کیا ہے؟ ان بارش کے قطروں میں بھی اللہ کی رحمت کا رنگ۔ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکوں میں بھی خدا کی کیا ہے؟ وہ بھی پیغام رحمت، نسیم صبحوں میں خدا کی رحمت، بارش کے قطروں میں خدا کی رحمت۔ اگر غور کرو تو دور کیوں جاتے ہو؟ ذرا دھیان کرو تو تمہیں ماں کی مامتا میں بھی خدا کی رحمت نظر آئے۔ کس کی رحمت؟ بولیے رب کی رحمت کا رنگ دکھائی دے گا ماں کے پیار میں۔ کس کی رحمت کی جھلک ہے؟ باپ کی شفقت میں کس کی رحمت کی جھلک ہے؟ استاذ کی تعلیم میں کس کی رحمت کی جھلک ہے؟ شیخ کی تربیت میں۔ یہ سارے رنگ کس کے؟ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں۔ مگر خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں نے اس کائنات میں اپنی رحمت کا رنگ تو بہت کو عطا کیا، ہر طرف اپنی رحمتوں کو بکھیر رکھا ہے، مگر ساری بکھری رحمتوں کو جب میں نے جمع کیا، سب رحمتوں کو جب میں نے جمع کیا اور چاہا کہ اب اپنی رحمت کا ایک پیکر کامل بناؤں، ایک وجود اتم بناؤں، کائنات میں بکھری رحمتوں کو جب ایک وجود میں مجتمع کیا، ایک نقطے پر مرتکز کیا اور اپنی رحمت کا پیکر کامل بنانا چاہا تو رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا پیارے حبیب
وما ارسلناک، پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمتا للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے کیا بنا کر۔ اب ذرا غور کریں تو خالق کائنات نے یوں نہیں کہا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا وما، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ پہلے کیا؟ نفی، پہلے کیا کی؟ نفی، پھر اثبات کیا۔ کیسے؟ جیسے اپنی ذات کے لیے کہا، کیا کہا؟ لا الہ، بولیے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کی کہ کوئی معبود نہیں، حالانکہ وہ کہنے کو یوں بھی کہہ سکتا تھا انا اللہ، لوگوں میں اللہ ہوں، میں بولیے، مگر اس نے یوں نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، نہیں، کیا کہا؟ لا الہ، کوئی اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت، کوئی لائق سجدہ نہیں۔ جب سارے معبودوں کی کیا ہو گئی؟ بولیے لات منات حبل، ہر شے کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ اب کہا الا اللہ، بس اگر کوئی اللہ ہے تو وہ فقط ایک ہے، لہذا جس طرح اس ایک کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، اس طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے نہیں بھیجا مگر آپ کو کہہ کرے رحمت بنا کر، یعنی مصطفیٰ کے وجود میں سوائے خدا کی رحمت میں رحمت کے اور کچھ رکھا ہی نہیں، اور کچھ بولیے، رحمت کا رنگ ہر شے میں رکھا، بولیے رحمت کا رنگ ہر شے میں رکھا، مگر جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ سوائے رحمت کے باقی ہر شے کی نفی حضور کی ذات کے علاوہ کسی اور سے، بولیے آقا کی بات آئی تو فرمایا پیارے صرف رحمت ہی رحمت، اور کچھ رکھا ہی نہیں، ورنہ باقی چیزوں میں جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا رنگ رکھا وہاں دوسرا رنگ بھی بولیے ہے یا نہیں؟ بھئی یہ کبھی کبھی بارش آئے ایک لمٹ میں آئے تو وہ خدا کی رحمت کا پیغام لے کے آتی ہے، اور یہی بارش جب حد سے بڑھ جائے، سیلاب آنے شروع ہو جائے، رحمت رہے گی؟ بولیے گھر ڈوبنے لگ جائیں تو یہ اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ بارش ہوئی ہے مگر اس میں رحمت کا رنگ بھی ہے، اس میں عذاب کا رنگ بھی ہے۔ ہوا کے جھونکے اللہ کی رحمت کا پیغام لاتے ہیں مگر وہی طوفان اور آندھی بن کے آ جائے، بستیاں الٹنا شروع ہو جائیں تو وہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کا بولیے رب کا عذاب ہے۔ لہذا ہر شے کے اندر دونوں رنگ ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے بڑے شفیق ہیں، یہ رحمت کا رنگ ہے، مگر ہر وقت پیار ہی تو نہیں ہوتا، کبھی غضب بھی ہوتا ہے یا نہیں، کبھی غصے کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم ہر شے میں خالی رحمت کا ایک رنگ رکھا، حبیب کے لیے کہا وما ارسلناک، بس ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں کچھ اور بنا کر سوائے رحمت کے، گویا حبیب سر سے لے کے پاؤں تک تیرے پورے وجود میں ہم نے اپنی رحمت کو شرائط کر دیا ہے، گویا تیری ہر ادا رحمت، تیرا ہر بول رحمت، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر شے کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ خدا کی رحمت کے سوا وجود مصطفیٰ میں اور کچھ نہیں۔ ایسی کامل رحمت اللہ نے اپنے حبیب کے سوا کسی اور کو بولیے کسی اور کو نہیں بنایا کہ جو سب جہانوں کے لیے رحمت ہو، زمینوں کے لیے بھی، آسمانوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی، ملائکہ کے لیے بھی، ملکوت و جبروت کے لیے، سب کے لیے رحمت، یہ فقط ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ تو یہاں سے پتا چلا ویسے تو رحمت ایک خود بڑا وسیع موضوع ہے، مگر
اس وقت جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی بولیے اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات اقدس اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات گرامی۔ اب حاضرین محترم جب یہ بات طے پا گئی کہ میرے آقا کے وجود سے بڑا نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے، اب قرآن کا ذرا اگلا حکم سنیے۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں بس اس بڑے فضل اور اس بڑی رحمت پر کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، کیا مناؤ؟ بولیے کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ۔ یہاں جو بات بڑی قابل دھیان اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے ذکر کیا دو چیزوں کا۔ کتنی چیزوں؟ ایک اللہ کا فضل ہے اور دوسری اللہ کی بولیے اب ذکر دو چیزوں کا ہے مگر آگے فرمایا فَبِذَالِكَ، اس کا معنی ہے اس پر خوشی مناؤ۔ کیا معنی ہے؟ یہ جو ذالکا یہ عربی زبان کے اندر یہ واحد کا اشارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟